یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو دیں اللہ کے راستے میں. کپڑے دینے ہیں کپڑے دیجئے، کھانا دینا ہے کھانا دیجئے، پیسے دینے ہیں پیسے دیجئے. اور جب اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں دیں تو اس کے اوپر سے پیارے پیارے بٹن مت نوچ لیں، لیسز مت اتار لیں، دوپٹہ مت روک لیں، ٹراؤزر مت ہولڈ کر لیں. یہ تو اس کرتے کے ساتھ بھی چل جائے گا. ٹراؤزر نہیں دے رہی. جب دیں اچھے طریقے سے دیں. ایسی چیز کو دیجئے جس کو دیتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں کرنچ ہو، ہائی میں بھی پہن سکتی ہوں. ایسی چیز کو دینے میں یاد رکھیے ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اگر تم وہ چیز دو گے تو تمہیں پھر اللہ کے راستے میں دینے کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور نیکی ملے گی. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے جس میں ایکسٹرا مال ہوتا تھا. اور ہم صدقے میں کیا دیتے ہیں؟ جو ہمیں ایکسٹرا لگتا ہے. باقی تو ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں اپنے لاکرز میں، اپنے بینکس میں، اپنی الماریوں میں. ہمارا جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں. اور ام سلمہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں مال رکھا ہوتا تھا ایکسٹرا مال، آپ وہاں بیٹھتے نہیں تھے. وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت سخت پریشان دیکھا، سخت ڈسٹریس میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 دینار کہیں سے آئے تھے جو اب تک میں نے صدقہ نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان نہیں تھے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ جو مال میرے پاس ہے اب تک میں نے صدقے میں اس کو نکال کیوں نہیں دیا. صحیح مسلم میں انس بن مالک سے آتا ہے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا، یعنی جب کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا تھا، آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے. گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز بھی آپ کو باہر نظر آتے ہیں، آپ کوئی کھانے پینے کی چیز کار میں لے کے رکھ لیجئے. کوئی کینڈی، کوئی ٹافی، کوئی ٹکی پیک، کوئی بسکٹ، کوئی جوس کا ڈبہ، اور کچھ نہیں تو پانی کی چھوٹی چھوٹی باٹلز آتی ہیں وہ گاڑی میں رکھ لیجئے. جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، پروفیشنل بیگرز ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن ان میں بہت سے جینون بھی ہوتے ہیں. جو بھی ہے پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے آسان نہیں ہوتا. مان لیا کہ پروفیشنل بیگرز ہیں، اسلام میں بیگری بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس پروفیشن کو بالکل سختی سے ناپسند کیا ہے. لیکن آپ اور میں جس پوزیشن پر ہیں، ہم سامنے والے کو صدقہ نہیں دے رہے ہوتے. ہم کس کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا اور میرے پاس کپڑا نہیں تھا، تو نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا. بندہ کہے گا اللہ کہاں آپ کی شان اور آپ کو کپڑے کی ضرورت؟ پھر اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے یا مال مانگا تھا اور تو نے ٹھکرا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتا تھا آپ دے دیا کرتے تھے. بچوں سے ایک بات کہوں، آپ لوگ نوٹس بناتی ہیں بہت محنت سے. آپ کہتی ہیں میں کیوں اپنے نوٹس دوں، اتنی محنت سے میں نے بنائے ہیں. خود ہی بنائے اپنے نوٹس، شیئر کر لیا کریں. جو آپ کی محنت کے نوٹس ہیں ان کو پڑھ کے جو آپ کے نمبر آئیں گے وہ کسی اور کے نہیں آ سکتے. بھول جائیں. کسی کی مدد کریں گے آج دنیا میں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری اس وقت مدد کرے گا جب کوئی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. تو اپنے دل کو بڑا کیجئے، اعلیٰ ظرفی اختیار کیجئے. ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان نہیں تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیپ مانگی، بھیڑ مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ نہیں، آپ نے اپنا پورا فلاک شیپ کا دے دیا. وہ شخص اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اپنی قوم میں واپس گیا اور ان سے کہا یا قومی اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدًا یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، محمد تو ایسے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح سے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. ہم اپنے بارے میں اس صفت کو رکھ کے دیکھیں تو حقیقت میں اپنا آپ کہیں سے بھی اس کیٹیگری کے اندر آتا ہوا اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تب دیتے ہیں جب ہم پر مشکل آتی ہے, ہم تب دیتے ہیں جب بیماری آتی ہے, ہم تب دیتے ہیں جب سامنے کوئی بڑا زندگی کا مرحلہ کھڑا ہوتا ہے. عام حالات میں تو ہمارے ہاتھ سے صدقہ کم ہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹ صدقہ کیا کرتے تھے, اور جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو آپ کے لیے کہا جاتا تھا کانا اجود بالخیر من ریح المرسل, آپ بلوئنگ ونڈ کی طرح, تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح صدقہ دیا کرتے تھے. تو ابھی بھی رمضان کے بچے کچھ دن باقی ہیں, بچے کچھ دنوں میں بھی میکسیمم عبادت کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر روتے رہتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. اب اسی بات پہ جو ہے وہ قصیدے پڑے جا رہے ہیں, ہائے رمضان جا رہا ہے, ہائے مہمان چلا گیا. او بھائی ابھی بھی 24 گھنٹے باقی ہیں, کمر کس لو اور کوئی عبادت کر لو, کوئی قرآن پڑھ لو, کوئی دعا مانگ لو, کوئی صدقہ کر لو. دیکھیں ایک اداسی نیچرل ہے. رمضان میں آپ کا اللہ کے کلام سے جڑنا اور اللہ کی محبت میں اللہ کے کلام سے اور اللہ کے لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا, یہ ایک نیچرل آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے. لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اب آپ عید کے دن اتنی اداس نظر آئیں, میں بہت اداس ہوں, لوگ پوچھیں کیا ہوا, رمضان ختم ہو گیا نا. بی نیچرل, آپ نے رمضان گزارا, آپ نے عبادت کی. ہاں ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی تھی, ہاں ہماری عبادت میں اور بہتری آ سکتی تھی, لیکن جب اللہ نعمت دے تو نعمت کو خوشی کے ساتھ آپے سے باہر نہ ہوتے ہوئے اڈاپٹ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب صدقہ کرتے تھے. تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے یہاں سے گھر سے جا کر فوراً نیت کر کے صدقہ کیجیے گا. بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے فوراً بعد سلام پھیرتے ساتھ اٹھ کر چلے گئے, وچ واز ویری ان یوزل. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ریگولر اذکار پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ نے آبزرو کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریگولر جو آپ باقاعدگی سے اپنے اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آج آپ جلدی نماز کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے یاد آیا تھا کہ میرے گھر میں اس وقت کچھ سونے کی اشرفیاں موجود ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں پہلے زندگی میں ہی اس کو صدقہ کر دوں, پھر اپنی عبادت مکمل کروں. آپ کو اپنی زندگی میں ایکسٹرا مال جو تھا وہ تکلیف دیتا تھا, آپ ایکسٹرا مال کو فوراً نکال دیا کرتے تھے. کہ انہوں نے کہا اس ڈر سے کہ میں بھول نہ جاؤں تو میں صدقہ کرنے کی نیت سے گھر سے دوڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پوزیشن میں نہ رکھوں. ہم مائیں اپنا 30 سال پرانا زیور ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا 4 بیٹیاں ہوں گی, اماں کا زیور وہیں رکھا ہے, 4 بیٹیوں کو اور بنا کے دے دیا, وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں, اماں کا زیور وہیں پڑا ہوا ہے. اتنا مت روکیں, دیں. جو اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا وہی آپ کے کام آئے گا. ڈیتھ بیڈ پہ جا کے صدقہ کرنے کے لیے سوچیں گے تب نہیں صدقہ قبول ہوگا. ابھی آپ کو میں حدیث بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئرٹی مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ میرے گھر میں تھے, یعنی آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے, اور کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک چھوٹے سے بارلے کے تھیلے کے سوا, جس سے ہم بہت دن سے کھانا کھا رہے تھے, ایک چھوٹا سا اناج کا تھیلا, اس کے علاوہ پیسہ تو دور کی بات ہمارے گھر میں کوئی ایٹیبل چیز بھی نہیں تھی. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. اور یہ کس کا گھر ہے؟ جس کو آپ کہتی ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین, جن کو آپ کہتی ہیں تمام انسانوں میں بہترین, تمام مخلوقات میں بہترین, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے محبوب ترین. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں تھا, مال تو دور کی بات, بارلے کے ایک چھوٹے سے تھیلے کے سوا کوئی اناج اور کوئی ایٹیبل موجود نہیں تھا. تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کھڑی ہوں گی, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا امام سخاوی کہتے ہیں کہ
94 ٹوٹل کیٹیگریز ہوں گی. ان 7 کے علاوہ باقی ساری کیٹیگریز ان آئدر وے اور آؤٹ صدقے سے کنیکٹڈ ہیں. یعنی مختلف فارمز میں صدقے کرنے والے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن کھڑے ہوں گے. صحیح ترمذی میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے تم سے قرض لیا ہو، یعنی آپ نے کسی کو لون دیا اور آپ نے اس کو ایک ڈیو ڈیٹ بتائی کہ اس دن مجھے میرا لون واپس کر دینا. دیکھیں، لوگوں کو لون دینا اچھی بات ہے، ہوا طبقہ ہے، ان لوگوں میں جو ہے وہ سود سے بچ جائے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کسی بہن بھائی کے اوپر گیج ہے بہت زیادہ، جو لوگ زیادہ تر باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، اپنا لیونگ سٹائل کم نہیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہنا اور لون لے کر بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر کئی تھاؤزینڈ جو ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں اس کا لون آ جاتا ہے، مارگیج آ جاتا ہے. آپ ان کا بھی اگر ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. یہ جو ترمذی میں حدیث ہے اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے کسی کو لون دیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیو ڈیٹ آنے پر تم اس کے ساتھ اس میں بار بار اس کا تقاضا نہ کرو تو اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں تم کو